بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ جو ٹریڈ ہے آج کل انٹرنیشنل ٹریڈ، وہ میرین ٹریڈ ہے۔ اس کے بعد چھوٹی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آرٹریز سے بلڈ نکل کے تو پھر کیپلریز میں آ جائے۔ تو جو آرٹریز ہیں وہ ساری میرین ہیں، اور پاکستان کا عریبین سی اور انڈین اوشن اور پھر عریبین سی سے آگے سوئز کینال کی طرف، اور یہ روٹ جو ہے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ، دنیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ یہاں پہ اگر ڈسٹربنس ہو تو پاکستان کی درآمدات کے اوپر بھی ٹیرف اور کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور برآمدات پہ بھی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو ڈبل جیپرڈی ہے یہ پاکستان کے لیے، جس کا کچھ عرصے سے سامنا ہے، اور اس کی وجہ غزہ سے شروع ہوا، اور اب جو حوثی یا ہوتیز وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کنٹینرز کو، اور پاکستان کو یہ فیس کرنا پڑا ہے۔ اس کی جنیرک ریزن اور اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، بیسکلی سمجھنے کے لیے ہم نے آج ایک سینئر جنرل آفیسر نیول سے انٹرویو کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ نیما احمد سعید صاحب، جو ایڈمرل ریٹائرڈ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں نیما کے۔ ایڈمرل صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں جنیرک لیول پہ ایز اے بیسک پریمائز، تاکہ ہم پھر کوئکلی آدھے منٹ میں، تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ ایک تو 8 اکتوبر کو یہ جب سلسلہ شروع ہوا، غزہ کا اٹیک ہوا، اور اس کے بعد یہ کاؤنٹر اٹیک، اور پھر اس کے بعد ایک کانفلکٹ بڑھنا شروع ہوا، تو ظاہر ہے مسلم ممالک میں جو مسلمان ہیں، سب کی ایک سینٹیمنٹس ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلنا شروع ہوئے، اگرچہ شاید گورنمنٹ لیولز پہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ بنی، لیکن وہ لوگ جن کو ویسٹرن روگ سٹیٹس کے نام سے یا روگ ایلیمنٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی طرف سے ری ایکشن بڑا سٹرونگ آیا، اور ان میں یمن میں جو ہوتی قبائل ہیں، انہوں نے اوپنلی اپنی ایلیجنس اور سپورٹ غزہ کے لیے انہوں نے دی، اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ اگر یہ بند نہ کیا گیا تو اس میں وہ ری ایکٹ کریں گے۔ تو انہوں نے بہرحال، چونکہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہ راکٹس وغیرہ بھی، میزائل بھی داغے، لیکن وہ بیچ میں جو امریکن شپس تھے انہوں نے انٹرسیپٹ کیے، کچھ سعودیز کے جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں انہوں نے اس کو لیا، لیکن بہرحال اب اس میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کاؤنٹر سٹروک ہے فرام دی ایشین کنٹریز، جن کی یہاں سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ان میں صف اول میں ظاہر ہے چائنا ہے۔ تو اس کو ریٹارڈ کرنے کے لیے اگر یہ کام کیا گیا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک کاؤنٹر جنریٹ ہو گیا، تاکہ یہ ایک قسم کا، اگر سوئس کینال کو روکا گیا ہے اس کی وجہ سے ادھر ویٹ آیا ہے، تو یہاں سے اس کو روک لیا جائے۔ تو بہرحال ایک تھیوری اس میں یہ ہے، اور باقی ہوتیز کا یہ ہے کہ ہوتیز کا ایک تو جیسے انٹرنیشنل ڈائمنشن میں نے آپ کو بتائی، اس کی ایک لوکل ڈائمنشن ہے اور ایک ریلیجس ڈائمنشن بھی ہے۔ لوکل تو یہ ہے کہ چونکہ ہوتیز کے ٹیک اوور کرنے کے بعد سے وہاں پہ گورننس کا بہت سخت فقدان ہے، اور وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ قحط ہے ایک قسم کا، لوگوں کے لیے جو بیسک ایمینٹیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو وہ انکریزنگلی ان پاپولر ہو رہے تھے، تو اس سے انہوں نے ایک اپنے آپ کو ری جنریٹ کر لیا۔ دوسرا ان کا ایک تھیوری ہے کہ جو امام مہدی کے حوالے سے، کہ جو ان کی سپورٹ میں جو لشکر یہاں سے نکلے گا وہ اس ایریا سے ہوگا، اور وہ ایک یمنی ہوگا جو اس کو لے کے چلے گا، تو وہ اس کی تیاری بھی وہ لوگ اسی حوالے سے اپنے ایک اس میں سسٹم میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی ڈائمنشن۔ باقی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو جتنے بھی چوک پوائنٹس ہیں اس میں سب سے اہم چوک پوائنٹ ہے یہ دو، جو کہ پروڈیوسر اور کنزیومر کو ملاتے ہیں بیسیکلی۔ ایشیا اس وقت پروڈیوسر ہے، مشین ہے ورلڈ کے لیے، ڈومیسٹک پروڈکٹ ساری ادھر سے بن کے جا رہی ہیں، اور کنزیومر جو ہے جن کے پاس پیسہ ہے، ظاہر ہے گریٹر ویسٹ ہے، اور امریکہ بھی ہے، وہ بھی گریٹر ویسٹ کا پارٹ ہی ہے۔ ہاں بالکل، تو یہ ان کے درمیان ایک ویج بن گیا، تو اس کی وجہ سے 30% کنٹینرز یہاں سے جاتے ہیں دنیا کے،
12 سے 13%, کوئی 12 کہہ رہا ہے 13% کے قریب یہاں سے اوور آل ٹوٹل ٹریڈ یہاں سے جاتی ہے، جو کہ اٹ اماؤنٹس ٹو $1 ٹریلین۔ آئل بھی یہاں سے جتنا جا رہا ہے تقریباً 12% وہ ہے۔ تو اور پاکستان کا حوالے سے اگر بات کریں تو ہماری 60% ایکسپورٹ جو ہے اور امپورٹ، یعنی سی باؤنڈ ٹریڈ کا 60% وہ ادھر سے گزرتا ہے اور 40% گوز ٹو دا فار ایسٹ۔ تو ہمیں اس 60% کے اندر ہمیں یقینی طور پہ پرابلمس آ گئے ہیں اس میں، وہ ہم آگے چل کے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو انیشلی تو اسرائیل ایک قسم کا جیسے پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، تھانے دار، ریجنل ہیجمون امریکن سے وہ اس طرح وہ رکھتے ہیں، ایک سٹیج پہ کبھی وہ بات یہ بھی ہوئی کہ جی پاکستان وہی ہے چائنا کے لیے جو اسرائیل امریکہ، وہ ایک چلتا رہا کبھی۔ تو انہوں نے یہ جو کنفلکٹ سٹارٹ ہوا غزہ میں، ایک وہ نہر دوسری بنانے کا کہ وہ غزہ میں ریئل اسٹیٹ خالی کرانا چاہتے ہیں تاکہ بن گورین کنال گزاریں، وہ ساری باتیں وہ ہیں، لیکن اب تو جس طرح سے یہ ڈریگ ہو رہا ہے یہ آگے سے کرنے کے لیے، تو یہ تو لگتا ہے ایز اے لے مین، مجھے لگتا ہے جیسے آپ دیکھیں یوکرین میں انہوں نے کتنا سمارٹلی وہ پوٹن نے اس کو کیا، پہلے انہوں نے کچھ علاقے کیپچر کیے، پھر اس کے بعد جو کیپچر کیے وہاں سے روسی بولنے والے وہ اپنے ملک میں لے گئے اور ریفرینڈم کرایا، ان کو دوبارہ سے انیکس کرنے کا اناؤنس کیا، اسی دوران کے جی وہ لوز کر رہے ہیں اور یوکرینین فورسز اندر لائیں، اس کے بعد دوبارہ اٹیک کر کے علاقے بھی قبضہ کر لی اور یوکرینین فورسز کو بھی مار دیا اور اتنے کلینزنگ کر لی، پھر ڈیم توڑ دیا انہوں نے وہ، اور وہ ریور کا پانی جو ہے وہ کریمیا کو اب وہ ڈیم بن نہیں سکتا۔ تو ایک طرح سے وہ پکا کاغذوں میں بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی ٹیکٹیکلی بھی انہوں نے انیکس کر لیے، اور جس سے بلیک سی پہ بھی گرین کے اوپر آ گیا ان کا۔ تو یہ تو اب لگتا ہے کہ سمرنگ، اور یہ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ تو یہ نہ ہو کہ اس سے تو گرین اور اس کا ہوا اور روس کے تیل کا تھوڑا ہوا، اگر یہ ہوا تو یہ تو بڑا اٹ وڈ بی اے کیٹاسٹرافی۔ جی ہاں، اس کے بارے میں دو رائے میں دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امیجیٹلی تو کیٹاسٹرافک ہوا، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جتنے ورلڈ میں آرڈرز ڈیٹس کے حساب سے چل رہے تھے وہ سارے ڈیلے ہو گئے، تو پوری اکانومی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک بہت بڑا لیگ آیا۔ جب وہ لیگ آیا تو جو پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کے درمیان میں ایک جمبل اپ ہوا۔ اس کا نقصان ظاہر ہے ان کنٹریز کو ہوا جن کے پاس سٹوریج سسٹمز نہیں ہیں، یا اسپیشلی جو پیرشیبل آئٹمز ہیں وہ اتنے زیادہ لمبے عرصے نہیں رہ سکتے۔ ہماری اگر ایکسپورٹ ہے، اورنجز ہیں، مینگوز ہیں، یہ ساری چیزیں پیرشیبل ہیں اور یہ ایک ٹائم کے بعد ان کا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ اس کا ایشو بنا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ میری اپنی ریڈ یہ ہے کہ یہ امیجیٹلی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگا، تو دیٹ مینس کہ جس طرح کووڈ میں جو انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز ہیں انیشیلی دے ہیڈ ایشوز، لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے انہوں نے اس کو ایک اڈاپٹ کر لیا، فریم ورک تیار کر لیا، کوئی میکانزم بن گئے۔ تو اس کیس کے اندر بھی اب جو ریڈ سی ہے ٹوٹلی چوک نہیں ہوا، اس میں موسٹلی کنٹینرائز جو شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ابھی تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے تقریباً 30 شپس کو 2.5 مہینوں میں انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، اور وہ موسٹلی ویسٹرن، اور جن کے پاس کوئی انفارمیشن تھی کہ اس میں کچھ اسرائیل سے ریلیٹڈ ہارڈ ویئر ہے یا جو بھی کچھ چیز ہے تو اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکویلیبریم جنریٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں جو وی ایل سی سیز ہیں، جو سب سے بڑے کیریئرز ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی یہاں سے نہیں جاتے تھے بیکاز آف سوئس کینال کی ڈیپتھ کنسٹرینٹ کی وجہ سے، تو وہ ویسے ہی ساؤتھ سے جاتے ہیں کیپ آف گڈ ہوپ کے ساتھ سے، تو اب زیادہ وہاں 14 دن لگا کے، جی 14 دن لگا کے، تو اب یہ ہے کہ یہ نیچے سے جب جا رہے ہیں تو 70% وہاں پہ انکریز ہوا ہے ٹریفک کا، جو پہلے یہاں سے جاتی تھی وہ ادھر ڈائیورٹ ہوئی ہے، جو یورپ، گریٹر یورپ جیسے آپ نے کہا اس کے لیے۔ تو اب یہ ایک اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی میرے ذاتی خیال میں، ٹھیک ہے اس میں اوور آل انکریز ہوگا بیکاز سی ٹیرفس اور انشورنسز جیسی بڑھی ہیں تو اس کا ایک ایفیکٹ تو آئے گا۔ میں جس چیز سے جو ایک کنسرن فیل ہوتا ہے کہ کووڈ اور یوکرین، ان دو وارز کے بعد کنفلکٹ دو جو ہیں، انفلیشن کیسے ہمارے ملک میں ایک دم بڑھی،
ہمارے اپنے حالات بھی ہیں, ہم ڈیفالٹ کے قریب چلے گئے, اس کو آپ چھوڑ بھی دیں تو کیسے انفلیشن بڑھی, اور ان دو کا بڑا حصہ ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ٹیرفس, اٹ ہیز بیکم ایکسپینسو, تو ظاہر ہے جو بائر اور سیلر ہے, ہم بائر بھی ہیں اور ہم سیلر بھی ہیں, تو اور جو سیلر ہے اس کی دوبارہ ریپیٹریٹ ہونا ہوتا ہے, تو وہ سارا وہ بھی کور کرے گا. تو یہ تو انفلیشن سے یہ تو کمر ٹوٹ جائے گی ہماری. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی جیسے ہماری سی بون ٹریڈ تقریباً 75 کے قریب ہے, 75-80 کے قریب ہے, جس میں سے 60% ہماری امپورٹس ہیں اور 40% تقریباً ہماری ایکسپورٹس ہیں. تو اس پہ یہ امیجیٹ افیکٹ تو آئے گا, اور آ گیا ہے اور آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگرچہ وی آر لکی کہ ہماری جو آئل کی سپلائی لائن ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو گلف سے آ رہی ہے. تو جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ آئل کی پرائسز ہمارے ملک کے لیے انہینڈرڈ رہنی چاہیے, لیکن آپ دیکھیں گے بڑھیں گی. کیوں بڑھیں گی؟ کہ اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے جو ابھی اس کی وجہ سے اوور آل ایک اوپیک میں وہ ڈیسیژن لیں گے. نہیں ہمارے ملک میں ہی بڑھے گی. ویسے تو مارجنلی بڑھی ہے, دیٹ مینس $78 پر بیرل تھی تو وہ $82 پر بیرل پہ ابھی جو 2-2.5 مہینے کا جو عرصہ گزرا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں بڑھی. تو جیسے میں نے کہا تھا نا, VLCC جو بہت ہی بڑے کیریئرز ہیں وہ جاتے ہی ادھر سے نہیں ہیں, تو اس لیے آئل کا تقریباً 60-70% وہ کیری کر رہے ہیں. تو اس لیے آئل میں شاید اتنا بڑا رائز نہ آئے, اور اگر آیا تو اس کے شاید ڈائمینشنز کچھ اور ہوں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراس سبسڈی یا جو وہ بڑی ہے اس کو سبسڈائز کرنے کے لیے یہ جو کراس سبسڈی یا کراس سپورٹ ہے اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھے گی. جی بالکل, اس کی وجہ سے بڑھے گی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے, یہ تو خیر ہو گیا, یہ جو حوثیز کا آپ نے ریلیجیس بتایا ہے, یہ تو آپ اس کا تعلق تو سوچ سے ہوتا ہے, اور کلٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں موسٹلی کلٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کریٹ کرتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. طالبان والا وہ جو القاعدہ کہتے ہیں, جب عرب سے یہ لوگ سارے آ رہے تھے تو کہتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ ایک قاعدہ رکھ دیا گیا تھا کہ جو آئے اس قاعدے میں, ایکچوئل قاعدہ نہیں ہوتا, اس میں نام لکھ دیا جائے, جنرل امید گل وغیرہ کے زمانے میں, تو اس سے القاعدہ نام ہو گیا. تو ایک سٹیج تک تو یہ جو تورا بورا کا کیو اینڈ ٹنل کمپلیکس ہے کہ کیوز کو جوڑ کے آپس میں کیو اینڈ بنایا جائے, فیسلٹی بہت بڑی تھی جو تورا بورا کی, وہ امریکن سپورٹ سے بنی. اور امریکن سپورٹ جو ہے وہ جو چینلائز جو پروجیکٹ ہوئی وہ بن لادن کمپنی اس نے کی, جو کہ ان کے بلو آئیڈ تھے. بعد میں اسامہ بن لادن جب تو وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس کلٹ کو کہیں وہاں کریٹ کیا گیا یا ریلیجیس فرور جو واٹ ایور, بعد میں تو وہ پھر ابنڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو سمرنگ رہے گا کانفلکٹ, اور بڑھ بھی سکتا ہے یہ تو بہت, شام میں چلا جائے آگے سے وہاں سے نکل کے, یا ایران اس کو آگے سپورٹ کرے کسی طرح سے. ہمارے ہاں بھی میں بڑے گفتگو سنتا ہوں اس پہ. آپ نے صحیح بات کی کہ انٹرنیشنل انٹرسٹس, نیشنل انٹرسٹ, یہ آپس میں مل کے جو ڈائنامکس بناتے ہیں ان کے پیچھے ظاہر ایتھکس نہیں ہوتی, اٹ از اونلی دی نیشنل انٹرسٹ. تو جہاں کچھ نیشنز کے انٹرسٹ آپس میں جوائن کرتے ہیں تو وہ آپس میں الائز بن جاتے ہیں, جو نہیں ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ایران ظاہر ہے جب سے ریولوشن آیا تو اس کے بعد سے ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی ان سب ایلیمنٹس کے خلاف جو شاہ سے ریلیٹڈ تھے. تو جب امریکنز نے ایکسیس آف ایول کا نعرہ لگایا اور اس میں اس نے 3-4 کنٹریز کو روپ ان کیا, جس میں ایران بھی تھا, جس میں چائنا کو, سوویت یونین کو, اور نارتھ کوریا کو, تو یہ 3-4 رینالڈ ریگن تھا جس نے وہ دیا. تو اس طرح کے کچھ, شاید ایک آدھ کوئی اور ملک تھا, 5 تھے شاید, مجھے جو یاد پڑتا ہے. تو بہرحال تو اب اس کا کاؤنٹر, جی, تو ابھی اس کا کاؤنٹر جو ہوتیز یوز کر رہے ہیں وہ ہے ایکسس آف ریزسٹنس. سو دیئر ریزسٹنس از اگینسٹ دی, آئی وڈ سے, گریٹر یورپ انکلوڈنگ اسرائیل اینڈ امریکہ.
یس آف کورس امریکہ جی گریٹر ویسٹ آپ کہہ لیں. تو اس حوالے سے اور اب زیادہ ایفیلیٹس بھی ہیں. اگر جیسے پیپرز میں یا ویسٹ اس کو پروپوگیٹ کرتا ہے کہ جی ایران اسپانسرڈ ہیں, تو اس طرح کی چیزیں. ایران کسی اور کا اسپانسرڈ ہے. تو حزب اللہ کو بیچ میں بھی لے کے آتے ہیں اور اس طرح کی پراکسیز کو وہ لے کے آتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ایک کاؤنٹر جنریٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر باڈی میں کہیں پہ جرمز آتے ہیں, اٹیک ہوتا ہے, تو کاؤنٹر اینٹی باڈیز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ. تو آپ یہ پرنسپل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لوکل وہ تو وجہ ہے, بٹ اٹس اے بائی پولر کانفلکٹ ایز ویل. جی ہاں, اٹ از ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے بائی پولر. ابھی تک اس کے کنٹورز بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوئے, کیونکہ میری ذاتی رائے میں ظاہر میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, پڑھتا ہی رہتا ہوں, لیکن مجھے یہ جو ٹریگر ہے غزہ کا, یہ سمپلی ان 2-3 چیزوں پہ رکھنا کہ جی وہ کارنر ہو گئے تھے اور انہوں نے ریئیکٹ کر دیا, یا یہ سلسلے وہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا. تو یہ جو پورا ایک پری پلانڈ سلسلہ ہوا, اب اس میں مجھے وہ پرٹیکولر سٹیمولس نظر نہیں آیا ابھی تک. اٹ ہیز ٹو بی سم بگر ون. کیونکہ آپ عراق کو یاد ہوگا جب عراق نے کویت پہ اٹیک کیا پہلا, اور جس کے بعد امریکہ نے پھر عراق پہ اٹیک. وہ تو صدام حسین جو ہے وہ ان کی امبیسڈر تھیں ایپرل گلیسپی. جی, انہوں نے کہا کہ اف یو انویڈ کویت, یو ایس ہیز نو آپشن. آبجیکشن یا آپشن؟ ہیز نو آپشن. آپشن کا مطلب آبجیکشن ہی تھا. جی بالکل. انہوں نے لفظ انہوں نے کہا وی ہیو نو آپشن آن دیٹ, کہ ہم نے اور انہوں نے لیورن جب وہ اندر آ گیا, وہ کیچوا لگایا, بیٹ ہک کر لیا, پکڑ لیا, تو انہوں نے مار دیا. اور وہ آپ دیکھیں وہ سب غائب ہو گئی. وہ جو ان کی ایمبیسڈر تھی وہ بھی نظر نہیں ہے اس کے بعد, اور وہ سارے غائب. اس کی ایک اور بڑی تھی, میں تو طالب علم تھا ایکچوئل, اسکول کالج میں بچہ تھا, بٹ بڑا وہ انہوں نے خاص طور پہ وہ جو کویت کی آئل فیسلٹیز تھیں وہ ایئر سے ٹارگٹ کر کے یو ایس فورسز نے اڑا دی بہت ساری. اور بعد میں وہ احمدیہ فیلڈ تھی ان کی, جو کہتے ہیں اسپیس سے نظر آتی تھی, آگ لگی ہوئی, اڑائی جان. وہ صدام انہوں نے نہیں اڑائی, اور بعد میں ان کو ریبلڈ کرنے کے سارے ٹھیکے بیچٹن کمپنی کو دیے گئے, جس کے بینیفیشری جارج شولز تھے جو سیکرٹری آف ڈیفنس تھے. تو وہ تو بڑا کلیئر تھا. ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے ہو کوئی آگے. جی, جیسے کانسپریسی تھیوریز تو ہر طرف چلتی ہیں, لیکن ابھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں ٹوئن ٹاورز 9/11 کے ساتھ بھی آ رہی ہیں کہ اس سے جو گین کیے جانے چاہے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. تو وہ آئی تھنک اس کے اندر بھی اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو جانا غزہ میں, اور اب 25-30 لاکھ جی ہزار لوگ مار, تو اب اس کا ٹریگر پوائنٹ بلینک. جی ہاں, لیکن اس کا ٹریگر کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ کیا ان کی لیڈرشپ بھی لیورن کر گئی, اسی ایسے ہی کر دیا گیا کہ جی آپ یہ چھوٹا سا ہوگا تو ویل ناٹ ریئیکٹ ٹائپ سچویشن. آخری میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کانفلکٹ بڑا ہو جاتا ہے اور یہ سی میں آبویسلی لگتا ہے کہ سی بال میں, تو ہمارا واٹ ڈو یو تھنک, آپ وہ دوربین لگا کے ایسے, آپ کو ظاہر ہے نہیں پتہ, مجھے پتا کہ آپ کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیول ایسڈز کہاں کھڑے ہوں گے, کس کے ساتھ ہوں گے, کس کے اگینسٹ ہوں گے, فینس کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا, یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں, اور اگر ان نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ اور کنٹریز کے انٹرسٹ ظاہر ہے اگر ایک ہی طرح کے کلاؤڈ کر جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے ساتھ ملا جا سکتا ہے, لیکن انڈر پریشر کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. دیٹ از دا ریزن کہ ابھی جب امریکن نے, پہلی بات تو یہ جب ہوتیز کا پہلا یہ یمن کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو پاکستان اس میں نیوٹرل رہا, حالانکہ ہمارے دوست ممالک نے اپنے کہا کہ ہماری فوج وہاں پہ جانی چاہیے, لیکن نہیں گئی. یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ تھا, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران, اور باقی گلف کے کنٹریز بھی ہمارے دوست ہیں, تو ہم نیوٹرل رہے. تو ابھی بھی جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا اکتوبر نومبر میں آ کے, تو ٹاسک فورس بنانے کا کہا گیا یو ایس نے, اور اس نے کہا کہ جی ہمارے الائز سارے اس میں آئیں گے. تو 153, تو پاکستان نے پولائٹلی ریفیوز کر دیا آن دا سیم پریٹیکسٹ کہ ہم اس قضیے میں اس طرح نہیں جا سکتے. تو پاکستان کے ابھی جو
انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے ہمارے شپس ہیں وہ بہت مناسب ہیں. اور یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے تو اس کے اندر ہماری پارٹیسپیشن ایز این انڈیپینڈنٹ وہاں پہ ہمارے شپس ڈپلوائے ہوتے ہیں. اور دیٹ از ٹو گیو کانفیڈنس ٹو انٹرنیشنل شپنگ جو ہمارے اور جا رہی ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیول ڈپلائمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کانفلکٹ کی کسی پارٹی کو نہیں, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جی وچ از اے رائٹ ڈیسیژن. بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس پہ کریں گے. تو باٹم لائن ہم نے بجائے خود ایک چیز کالم لکھ دینے کے یا بات کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ کسی ایکسپرٹ کو سے یہ بات پوچھی جائے. اور آج کل تو بڑا ویسے وہ فیشنیبل سمجھا جاتا ہے کہ ہر کوئی ہر ایک پہ بات کرے, بٹ آپ نے یہ سنا کہ کافی کلیئرٹی آئی ہوگی. اور پاکستان کا انٹرسٹ ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, اور پاکستان از ڈوئنگ سم تھنگ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.